تھے کبھی بھی زندگی کے کسی لمحے میں۔ اللہ رب العزت کو جسے نبی بنانا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ماں کی گود سے پیدا ہوتے ہی اس کی نگہداشت اور اس کی تربیت کرتا رہتا ہے اور اپنی دیکھ ریکھ میں رکھتا ہے، اسے مشرک نہیں رہنے دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پیدا ہوئے جہاں 360 بتوں کی عبادت ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کسی معصیت کا ارتکاب نہیں کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے، تاریخ نویسوں نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں دور دراز ناچ اور گانے کی محفل بھی ہوا کرتی تھی۔ ایک دفعہ آپ کا ارادہ ہوا اپنے کسی چھوٹے ساتھی، اپنے دوست کے کہنے پر، جب آپ بچے تھے، چھوٹے تھے، کہ چلو وہاں جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کا غلبہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں جا نہ سکے۔ اللہ رب العزت نے بچپنے میں بھی اپنے نبی کی حفاظت کی، کیونکہ انہیں رحمت للعالمین بننا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے آپ کی طرف پھر وحی کی کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں جو کہ دین حنیف کے پیروکار تھے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم کی صفت یہ ہے کہ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ دین حنیف کے پیروکار تھے۔ وما کان من المشرکین، یہ اللہ رب العزت نے نہیں کہا کہ انہ من الموحدین، کہا وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم مشرک نہ تھے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس قدر مرتبہ اور درجہ ملا کہ اللہ رب العزت نے، دیکھیے کسی بھی چیز کی جب پہچان کرائی جائے اور اس کے وجود سے اگر کسی ایسی منفی چیز کی نفی کر دی جائے کہ اس کے اندر وہ چیز پائی ہی نہیں جاتی، تو گویا کہ اس کے بالمقابل جو چیز ہے وہ اس میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے شرک کا بالکل انکار کر دیا اللہ رب العزت نے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ شرک کے بالمخالف جو چیز توحید ہے، وہ توحید جو تھی ابراہیم کی زندگی میں اس قدر سرایت کر گئی تھی کہ ابراہیم سراپا توحید کے علم بردار بن گئے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ جان جائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ رب العزت نے اپنے ابراہیم کو کہا کہ ہم نے تمہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ رب العزت نے ابراہیم کو کیا بنایا؟ خلیل بنایا۔ دوسری چیز، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو پوری کائنات کے لیے امام بنایا۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ رب العزت نے چند چیزوں کے ذریعے اپنے خلیل ابراہیم کو آزمایا اور وہ اس میں کھڑے اترے تو فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم میں تمہیں بنی نوع انسان کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا درجہ عطا فرمایا۔ اور ایک تیسری فضیلت جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی کہ نبوت اور کتاب، یعنی وحی، آسمانی کتابیں اور صحیفے اور نبوت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ خاص کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ الْكِتَابَ وَالنُّبُوَّةَ، کہ ہم نے کتاب اور نبوت کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص کر دیا۔ اور ایک چوتھی چیز کہ دین ابراہیمی، ملت ابراہیم سے گریز کرنے والے کو اللہ نے بے وقوف قرار دیا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيهَ نَفْسَهُ، کہ جوش کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے اعراض وہی شخص کرے گا جو کہ بے وقوف ہوگا، نادان ہوگا، احمق ہوگا، گویا کہ ابراہیم کے طریقے کی جو پیروی نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا چاہے اس کے پاس دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگریاں ہو جائیں، دنیا میں وہ بڑا عاقل و بالغ اور عقل مند شخص کہلائے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بے وقوف ہے، احمق ہے، نادان ہے۔ اور ایک دوسری چیز کہ اللہ رب العزت نے تمام مومنین کے لیے حضرت ابراہیم کو اسوہ اور نمونہ قرار دیتے ہوئے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ اے مومنو ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ایک آخری چیز جس میں ابراہیم علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہوئی
کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر البریہ قرار دیا، مطلب تمام مخلوقات میں بہترین انسان۔ مسلم کی روایت ہے کہ ایک آدمی، ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا یا خیر البریہ، اے مخلوقات میں سب سے بہترین، اے مخلوقات میں سب سے اچھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، کہا ذاک ابراہیم علیہ السلام، میں خیر البریہ نہیں ہوں، بلکہ یہ مرتبہ اور یہ لقب تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ پوری انسانیت کے اندر، مخلوق کے اندر میں وہ سب سے بہترین انسانیت ہی خیر البریہ، مخلوق میں سب سے بہترین ہیں۔ آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ رب العزت نے ابراہیم کو کیا بنایا؟ خلیل بنایا۔ خلیل، اللہ رب العزت، خلیل کا معنی ایک ہوتا ہے دوست کے، خلیل کے معنی ہوتے ہیں دوست کے۔ اللہ رب العزت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ قرآن کریم کے اندر جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ پائیں گے کہ دوستی کے لیے اللہ رب العزت نے کئی الفاظ جو ہیں قرآن کریم میں ذکر کیے۔ ایک دوست یعنی قرین کا لفظ اللہ نے ذکر فرمایا۔ قرین کا مطلب ہوتا ہے ہمسر دوست، قرآن میں ذکر ہے قرین کا لفظ۔ اس کے بعد دوست کے لیے ایک لفظ اللہ نے ذکر فرمایا رفیق۔ رفیق کے معنی ہوتے ہیں ہمدرد اور نرم دل دوست۔ قرآن کریم کے اندر آپ غور کریں گے یہ تمام چیزیں ملیں گی۔ اس کے بعد اللہ نے دوست کے لیے ایک اور لفظ ذکر کیا، ولی۔ ولی کے مطلب ہوتے ہیں مددگار دوست۔ ایک اور لفظ اللہ نے دوست کے لیے ذکر کیا حمیم۔ حمیم کے معنی لغت میں جو موجود ہیں گرم جوشی دکھانے والا دوست۔ ایک اور دوست کے لیے اللہ رب العزت نے لفظ ذکر کیا بیتانہ۔ بیتانہ کے مطلب ہوتے ہیں رازداں دوست۔ بیتانتن کے معنی عموماً جو کپڑے کے نیچے استر لگاتے ہیں، بیتانہ اس کو کہتے ہیں، رازدار دوست جس کو آپ اپنا راز بتاتے ہیں۔ اور ایک اور لفظ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر دوست کے لیے جو ذکر کیا خذول۔ خذول کے معنی ہوتے ہیں صرف زبانی کلامی، صرف زبانی دوست جو زبان سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے، وقت پڑنے پر دھوکہ دے دے۔ اور اس کے بعد دوست کے لیے ایک اور لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا صدیق، انہ کان صدیقا نبیہ، صدیق کا لفظ استعمال کیا۔ اور ایک اور لفظ اللہ نے دوست کے لیے استعمال کیا خلیل، اور خلیل کے معنی ہوتے ہیں مخلص اور گہرا دوست۔ دوستی کا یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، دوستی کا یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ قرآن نے دوستی کے لیے، دوست کے لیے اتنے سارے 8 الفاظ ذکر کیے، لیکن اپنے ابراہیم کے لیے صدیق اور خلیل کا لقب اختیار کیا۔ اللہ اکبر! تو آپ سمجھیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کا کس قدر مرتبہ ہے۔ لیکن آج کے اس ٹاپک کے اندر میں یہ بات بتائی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے کیسے نمونہ ہے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عصمت پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، لوگ مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے اے نوح متی صرت نجارا، تو کب سے بڑھئی بن گیا؟ یہ جو کشتی تو نے بنائی ہے تو کیا اسے ریگستان میں چلائے گا؟ بارش تو ہے نہیں، کہیں پانی تو ہے نہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق کا نشانہ بنایا گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تھے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورہ انبیاء میں خود کہا ہے کہ یہ لوگ اے نبی آپ کو مذاق کا ذریعہ بناتے، تمسخر اور ہنسی مذاق کا ذریعہ بنایا کرتے تھے کہ دیکھو دیکھو یہی بنی عبد مناف کا نبی ہے، کیا اللہ رب العزت نے اسی کو نبوت کے لیے چن لیا ہے؟ جادوگر کہا، کاہن کہا، نجومی کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات پہ اٹھنے والے ان اعتراض کے اوپر توجہ زیادہ نہیں دی۔ آپ کا جو کام تھا توحید کی دعوت، آپ اس دعوت میں مشغول رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر بھی آپ غور کریں گے تو ابراہیم علیہ السلام نے پوری عمر دعوت کا کام کیا۔ اولو العزم انبیاء کے اندر سر فہرست ان کا نام آتا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم کی زندگی کے واقعات، آپ کا اپنے بچے کو لے کر کے اور اپنی بیوی کو لے کر کے مکہ کے میدان میں چھوڑ دینا وغیرہ وغیرہ، یہ جو واقعات ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ مقصد ان واقعات کو پیش کرنا نہیں، آپ ان واقعات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے جو ایک چیز نظر آئے گی آج کے ماحول کے اعتبار سے کہ ضرورت الصدع بالحق، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حق کے اعلان کی جب ضرورت پڑے تو حق کے اعلان سے گریز نہ کیا جائے، چاہے جس قدر بھی مخالفت ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اپنے والد محترم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں آپ کو اور آپ کی قوم کو ان بتوں کی پرستش کی بنا پر کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ حق کے اعلان سے اعراض نہ کیا جائے، ضرورت پڑے تو اس کو علی الاعلان بیان کیا جائے، یہ ابراہیم کی زندگی ہمیں بتاتی ہے۔ اور دوسری چیز، بہت ہی اہم چیز، اتخاذ